बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज़ आवाम के हक़ पर एक और डाका मारा पूरी दीदा दिलेरी के साथ। आलमी सतह पर तेल की कीमतों में कमी के बावजूद पाकिस्तानियों को रिलीफ नहीं मिल सका। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखने का फैसला किया। नाज़रीन, सादा सी बात है, आलमी मंडी में तेल की कीमत बिल्कुल उतनी है जितनी जंग शुरू होने के वक्त थी। जब जंग शुरू हुई तो पाकिस्तान में पेट्रोल 257 रुपये लीटर था, मगर इस वक्त आवाम को 301 रुपये फ़ी लीटर मिल रहा है। हुकूमत ने चालाकी ये दिखाई है कि पेट्रोल और डीजल पर लेवी में इजाफा कर दिया। हुकूमत ने यह मौका अपनाया है कि जी तेल की कीमतों में कमी से आयल कंपनियों को नुकसान का खदशा है, इसलिए तेल की कीमतें कम नहीं की गई। जब हुकूमत ने एकदम पेट्रोल की कीमत में 137 रुपये फ़ी लीटर इजाफा कर दिया था तो आयल कंपनियों ने पुराने स्टॉक पर रातों रात खरबों रुपए मुनाफा कमा लिया था। तब हुकूमत को अवाम की मुश्किलात नज़र नहीं आई थी। अब आयल कंपनीज़ की मुश्किलात को जवाज़ बनाकर अवाम को रिलीफ देने से चिट्टा इनकार कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में हर सूरत नाज़रीन 40 रुपये फ़ी लीटर कमी होनी चाहिए थी। अब फ़ी लीटर 40 रुपये इजाफा जो है ये किसकी जेब में डाला जा रहा है? शहबाज सरकार ने नाज़रीन साबित कर दिया है कि ना वो अवाम की नुमाइंदा हुकूमत है, ना उसे अवाम के हकूक़ का कोई एहसास है। और नून लीग के अक्सर व बेशतर आप इक़दाम उठा के देखें, यही नज़र आता है कि अवाम से एक लाताल्लुकी का एहसास है, जैसे दोबारा अवाम से वोट लेने ही नहीं है। हुकूमत जिन आयल कंपनियों को रिलीफ दे रही है उन्होंने तो कहा जा रहा है कि जी पहले लूटमार मचा रखी है। जियो न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक पोर्ट कासम से महमूद कोट और फैसलाबाद तक पेट्रोल सप्लाई में बड़ा फ्रॉड हुआ है, जिस पर निजी ऑयल मार्केटिंग कंपनी के खिलाफ 6 अरब रुपए चोरी का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। दूसरी तरफ हुकूमत ने जेट फ्यूल की कीमत में 7 रुपये 15 पैसे फ़ी लीटर कमी कर दी है, जिसके बाद जेट फ्यूल की नई कीमत कम होकर 231 रुपये 72 पैसे गालबन फ़ी लीटर हो गई है। इस कमी से जहाज़ों के किराए कम होंगे, जो बहरहाल अशराफिया की सवारी है। मोटरसाइकिल में इस्तेमाल होने वाला पेट्रोल जो है वो महंगा ही रहेगा। अच्छा नाज़रीन, कौमी सियासत पर नज़र रखने वाला कोई भी शख्स, चाहे वो तजर्बाकार हो या आम आदमी, इस बात से बखूबी आगाह है कि नून लीग अवामी महाज पर फना के घाट उतर चुकी है। सियासी हवाले से जो नून लीगी अरकान हलकों की सियासत करते हैं उन्हें ज़्यादा अच्छे तरीके से अंदाज़ा है कि उनके लिए अपने हलकों में लोगों के गमों और खुशियों में शरीक होना किस कदर मुश्किल हो गया। वो जानते हैं कि आम आदमी नून लीगी क़यादत और ख़ुसूसन शरीफ फैमिली के लिए किस किस्म के जज्बात रखते हैं। इसी वजह से गुज़िश्ता दिनों बिलावल भुट्टो ने नून लीग को पंजाब और इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन कराने का चैलेंज किया था। पंजाब में नून लीगी हुकूमत ने 3 बार बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी किए हैं। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन का एक मतनाज़िया कानून भी बना दिया गया है कि बल्दियाती इलेक्शन गैर जमाती बुनियादों पर होंगे। उसके बाद मुंतखब अरकान को 1 महीने के अंदर अंदर किसी सियासी जमात को ज्वाइन करना होगा। यानी नून लीग को भी पता है कि वो कोई उम्मीदवार नून लीग की शनाख्त और शेर के निशान पर अवाम में जाने के काबिल नहीं है, इसलिए फ़ैसला हुआ है कि जो भी जीत के आएगा उसे ज़ाहिर है कि डंडे के ज़ोर पर नून लीग में शामिल करा लिया जाएगा, फिर बल्दियाती इलेक्शन में अपनी फतह का ऐलान कर दिया जाएगा। मैं तो कहता हूँ नून लीग को मशवरा दिया जाना चाहिए कि लगे हाथों सूबाई और कौमी असम्बली के इलेक्शन भी ऐसे ही अनाउंस कर दिए जाए कि जो भी जीतेगा वो 1-2 महीने, बल्कि ज़्यादा कर ले, शायद 1-2 महीने में हमदर्दियाँ ना तब्दील 6-7 महीने कर दें, साल कर दें, 1 साल के अंदर अंदर उनको किसी भी जमात में शामिल होने का हक़ दिया जाएगा और उतनी देर तक उनको नून लीग में तस्वर किया जाएगा। मगर ये सब कुछ करने के बावजूद अभी तक नाजरीन साफ पता चल रहा है कि पंजाब हुकूमत में बल्दियाती इलेक्शन कराने की हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में लोगों की मोबिलाइजेशन को नून लीग जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकती। अब बिलावल भुट्टो के चैलेंज के बाद राना सनाउल्लाह ने कहा है कि पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन कराने हम जा रहे हैं, मगर इस पर कहा जा रहा है यकीन किसको है। नौजवान एक्टिविस्ट अम्मार अली जान, जिनकी जमात तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़-ए-आईन पाकिस्तान में शामिल है, उन्होंने दावा किया कि नून लीग की क़यादत ने तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़-ए-आईन पाकिस्तान की लीडरशिप से रब्ता किया है कि हमारी सियासत ख़त्म हो रही है, हम मज़ीद इस तरह आगे नहीं चल सकते, इसलिए हम नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बनाते हैं। इससे अंदाज़ा होता है कि नून लीग की क़यादत भी अच्छी तरह समझती है कि वो इन हालात में अवाम में जाने के काबिल नहीं है। नून लीग की हर सतह की क़यादत इस बात को
آف دی ریکارڈ تو مانتی ہے مگر سب کے سامنے اسے تسلیم کرنے سے ہچکچاتی ہے, ڈرتی ہے. نون لیگی حکومت جس طرح کے اقدامات کر رہی ہے, میرا خیال ہے کہ یہ ہچکچاہٹ بھی جلدی دور ہونے والی ہے. اچھا ناظرین, ابھی اس بارے میں سوچ ہی رہے تھے کہ پنجاب حکومت نے اتنا بڑا دل کیسے کر لیا کہ بلدیاتی الیکشن کرانے کا فیصلہ کر لیا, تو پتہ چلا جی کہ مریم نواز کی حکومت ایک ایسا قانون لا رہی ہے جس کی موجودگی میں کسی طرح کی انتخابی سرگرمی یا سیاسی گہما گہمی کو نہایت آسانی سے کنٹرول کیا جا سکے گا. ڈیلی ٹریبیون اور ڈان نے رپورٹ کیا ہے کہ جی پنجاب ہیبیچول اوفینڈرز ایکٹ, دا پنجاب کنٹرول آف ہیبیچول اوفینڈرز اینڈ اینٹی سوشل بیہیویئر بل 2026, یہ بل بار بار جرائم کرنے والوں اور معاشرے کے خلاف رویوں پر کنٹرول کے لیے بظاہر لایا جا رہا ہے. یہ نیا قانون 1959 میں ایک ڈکٹیٹر کے دور میں بنے غنڈہ ایکٹ کی جگہ لے گا. اس قانون کے تحت اسلحہ کی نمائش, ہوائی فائرنگ, چینہ جپٹی, سائبر بولنگ, آن لائن ہیرسمنٹ جیسے 23 جرائم کے تحت کارروائی کر سکے گا. اس قانون کے تحت پہلی بار مجرم کو 3 سے 5 سال قید ہو سکتی ہے. دوبارہ ایسے جرائم سرزد ہونے پر سزا 7 سال سزا کے ساتھ ساتھ 20 لاکھ روپے جرمانہ بھی ہو سکتا ہے. ساتھ ہی بینک اکاؤنٹس مجبد کر دیے جائیں گے, قومی شناختی کارڈ بلاک کر دیا جائے گا, ملزم کا پاسپورٹ بھی ضبط کر لیا جائے گا, ملزم کے بارے میں ڈیٹا جمع کر کے اس کی الیکٹرانک نگرانی کی جائے گی, یعنی اسے کوئی ڈیجیٹل کڑا پہنا دیا جائے گا جس سے اس کی نقل و حرکت کے ساتھ ساتھ اس کی گفتگو تک ریکارڈ کی جا سکی. سزا اسی پر ختم نہیں ہوگی, ملزم کے موبائل فون اور لیپ ٹاپ بھی ضبط کر لیے جائیں گے, سوشل میڈیا اور اس کے اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دیے جائیں گے. ڈیلی ٹریبیون کے مطابق ملزم کے خلاف کارروائی ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی کی سفارش پر ہوگی جو کسی ثبوت یا ماضی کی گرفتاریوں کی بنیاد پہ ہوگی. اس قانون کی سب سے ناظرین خطرناک شق یہ ہے کہ یہ ساری کارروائی یعنی گرفتاری سے سزا تک کسی بھی عدالت میں نہیں ہوگی. سارا معاملہ جو ہے وہ ایگزیکٹو سے ٹریبیونل تک محدود ہوگا, یعنی ایگزیکٹو گرفتار کرے گی اور ٹریبیونل سے سزا ملے گی. اس سے بھی زیادہ فکر مندی کی بات یہ ہے کہ یہ ڈریکونین پنجاب حکومت کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ سے منظور بھی ہو گیا یہ قانون. اب یہ کل یہ آئندہ ہفتے کسی بھی وقت پنجاب اسمبلی میں پیش کر کے منظور کرا لیا جائے گا. قانونی ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ پیکا ایکٹ, ڈیفیمیشن لا, NCCI اور پتہ نہیں CCD جیسے اداروں کی موجودگی میں یہ جو نیا بل ہے یہ لانا جو ہے سمجھ سے بالا تر ہے. اس بل کا شکوار جائزہ لینے کے بعد خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ قانون سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے, اور اسے بلدیاتی الیکشن سے پہلے منظور کرانا بھی یہی بتا رہا ہے کہ اس بل کے مقاصد کیا ہیں. نون لیگی سرکار کا مقصد جو بھی ہو, بس اتنی بات ذہن میں رکھ لیں کہ اقتدار عارضی ہے اور اس طرح کے قوانین ایک دائمی مصیبت بن جایا کرتے ہیں. نون لیگ پہلے بھی کئی بار دوسروں کے لیے کھودے گئے گڑھوں میں خود بھی گر چکی ہے. آگے اللہ مالک ہے. اچھا ناظرین, وفاقی وزیر ریلوے جناب حنیف عباسی نے چند ماہ قبل خبردار کیا تھا کہ اب اگر کسی شہری یا مسافر نے ریلوے سے متعلق کوئی پوسٹ کی, کوئی ویڈیو آن ایئر کی تو اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. یہ انتباہ اس لیے کرنا پڑا تھا کیونکہ ریلویز میں سہولتوں کی کمی, پٹڑیوں کی خستہ حالت, ٹرینوں کی آمد و رفت میں تاخیر اور دوسرے بے پناہ مسائل سے متعلق مسافر ویڈیوز اور پوسٹر میں سوشل میڈیا پہ ڈالتے رہتے تھے, جس سے پاکستان ریلویز کی حالت زار کے بارے میں پتہ بھی چلتا رہتا تھا. اس سے ریلوے انتظامیہ اور وفاقی وزیر جو پاکستان ریلویز میں انقلاب کی نوید سناتے نہیں تھکتے, ان کے دعوے بری طرح پٹ جایا کرتے تھے. وفاقی وزیر حنیف عباسی کی اس دھمکی کے بعد عام شہریوں اور مسافروں نے تو ریلویز میں سہولتوں کی کمی سے متعلق بات کرنا شاید چھوڑ دی, ویڈیوز ڈالنا کم کر دیا ہوگا. مگر اب آڈیٹر جنرل کی رپورٹ نے ریلویز سے متعلق حکومتی کارکردگی کا پول کھول کے رکھ دیا ہے. رپورٹ کے مطابق پاکستان ریلویز کو مالی سال 2024-25 کے دوران 61 ارب روپے سے زائد کا خالص نقصان برداشت کرنا پڑا ہے, جو گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں 9 ارب روپے یا 19% زیادہ ہے. 19% زیادہ ہے. مالی سال 2024-25 میں پاکستان ریلویز کو 60 ارب روپے کا آپریٹنگ خسارہ ہوا تھا, جبکہ آپریٹنگ نقصان کی شرح جو ہے وہ 65% تک پہنچ گئی. مالی سال 2024-25 میں مجموعی آمدن جو ہے وہ 92.7 ارب روپے رہی, جبکہ کل آپریٹنگ اخراجات تقریباً 153 ارب روپے تک پہنچ گئے. آڈیٹر جنرل کی اس رپورٹ پر اب وفاقی وزیر ریلوے جناب حنیف عباسی کے پاس
بظاہر دو ہی راستے بچتے ہیں، یا تو اس رپورٹ کو تسلیم کرتے ہوئے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے کے گھر چلے جائیں، یا پھر ریلوے سے متعلق یہ رپورٹ پبلک کرنے پر آڈیٹر جنرل کے خلاف مقدمہ دائر کر دیں۔ مگر مجھے جناب حنیف عباسی کے بارے میں پورا یقین ہے کہ وہ بڑے معاملہ فہم آدمی ہیں، وہ ان دونوں میں سے کوئی کام بھی نہیں کریں گے۔ اچھا ناظرین، اور آخر میں کچھ بات ایران کی، جہاں سے ایک بار پھر تشویشناک خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ امریکہ نے جنگ بندی معاہدے کے باوجود ایرانی تنصیبات پہ حملے کیے ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق ایران کے میزائل اور ڈرون سٹوریج مقامات اور ساحلی ریڈار تنصیبات کو فضائی حملوں میں نشانہ بنایا ہے۔ امریکہ کا موقف ہے کہ تجارتی جہاز پر حملے کے جواب میں ایران پر حملہ کیا گیا۔ دوسری طرف ایران نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے خطے میں امریکی فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے مطابق خطے میں امریکی فوجی تعیناتی کے مقامات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ امریکہ کے کسی بھی اگلے حملے کا اب اور زیادہ سخت اور وسیع جواب دیا جائے گا۔ جنگی امور کے ماہرین ناظرین پہلے ہی بتا رہے تھے کہ جنگ بندی کا معاہدہ امریکہ کی مکمل شکست کی دستاویز ہے۔ ایران نے جس دلیری سے مزاحمت کی ہے، اس سے بھی زیادہ ذہانت اور زیرک انداز میں جنگ بندی کی ڈیل فائنل کی تھی۔ اس معاہدے کی ایک اور شق ایران کی فتح پر مہر تصدیق ثبت کر رہی ہے۔ امن معاہدہ ہونے کے بعد سے تمام عالمی مبصرین اس بات پر متفق ہیں کہ یہ معاہدہ دیرپا امن نہیں لا پائے گا۔ عالمی مبصرین کا خیال تھا کہ یہ معاہدہ امریکہ کے مڈ ٹرم انتخابات تک ہی کارگر رہے گا، اس کے بعد ٹرمپ اپنی ذلت کا بدلہ لینے کے لیے دوبارہ جنگ شروع کر دے گا۔ مگر ٹرمپ نے تو مڈ ٹرم الیکشن کا بھی انتظار نہیں کیا۔ ناظرین، آخر میں اسد عباس اسد کے چند خوبصورت اشعار۔ کرتے بھی نہیں جرأت افکار میرے لوگ، کرتے بھی نہیں جرأت افکار میرے لوگ، لگتے بھی نہیں انکار پہ تیار میرے لوگ، لگتے بھی نہیں انکار پہ تیار میرے لوگ۔ پہلے تو گلابوں سے سجا کر میرے رستے، پھر خود ہی میری راہ کی دیوار میرے لوگ۔ بزدل ہیں کہ دشمن سے لیے بھیک میں سر کو، بزدل ہیں کہ دشمن سے لیے بھیک میں سر کو، قدموں پہ رکھے بیٹھے ہیں دستار میرے لوگ۔ دونوں کو نگلنے لگی بے رحم انائیں، دونوں کو نگلنے لگی بے رحم انائیں، اس پار میرے لوگ ہیں اس پار میرے لوگ۔ قیمت کیا مناسب سنی ہر شخص نے اپنی، قیمت کیا مناسب سنی ہر شخص نے اپنی، خود ہی چلے آئے سرے بازار میرے لوگ۔ برسوں کے بھلے وقت کا ڈھلنا تھا اسد پھر، برسوں کے بھلے وقت کا ڈھلنا تھا اسد پھر، لمحوں میں بدلنے لگے کردار میرے لوگ، لمحوں میں بدلنے لگے کردار میرے لوگ۔ ناظرین، خوش رہیں، خوش رکھیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔